بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلی آیت میں ایمان والوں کے حالات بیان کیے گئے اور اس آیت سے کافروں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر اور قرآن پر اور قیامت کے دن ملنے والے نیک اعمال کے جو ثواب اور برے اعمال کے جو عذاب بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے کہ وہ اپنی برائیوں کو خواہشات کی وجہ سے بھلائی جانتے ہیں، پس وہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں اور ان کے پاس بصیرت نہیں جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز کر سکیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں قتل اور گرفتاری کا برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ان کا انجام دائمی عذاب ہے۔ اور فرمایا: اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات نہیں بناتے، بلکہ آپ کو اس رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ لہذا کفار کا یہ اعتراض غلط اور باطل ہے کہ آپ اپنی طرف سے قرآن کی آیتیں بناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں، بلکہ حضور پرنور شافع امور نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے، جبکہ حضرت جبریل امین خادم اور قاصد بن کر تشریف لاتے رہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکا، کیونکہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سیکھتے ہیں، اور حضور پرنور شافع امور نے خالق سے قرآن سیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات میں بیان کیے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، دوران سفر یوں ہوا کہ رات کے وقت کافی اندھیرا تھا اور برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی تھی۔ آپ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے، اور اسی رات آپ علیہ السلام کی زوجہ کو درد ذی یعنی بچے کی ولادت کا درد بھی شروع ہو گیا۔ اس حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی ملاحظہ فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا: میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہی ٹھہرو، میں اس طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے امن پاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہوں، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں۔ جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈر ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، توبہ قبول فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا گیا: اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالو، تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے
آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی شعاعوں کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس ندا سے اور اس واقعے سے ولایت و معرفت کے بہت سے اسرار اخذاب کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا کی گئی وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا، نمبر 4 دریا کا پھٹنا اور اس میں راستے بننا، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈی، نمبر 7 گھن، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون۔ اس رکوع میں پہلی 2 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا ہے۔